بہت بڑی نعمت ہے۔ کان ہے جس سے ہم سنتے ہیں، ہاتھ ہے جس سے ہم چھوتے ہیں پکڑتے ہیں، پیر ہیں جس کے ذریعے سے ہم چلتے ہیں، لیکن ان تمام میں زبان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے، کانوں سے ہم سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، پیروں سے چل سکتے ہیں اور دوسرے کام نہیں کر سکتے، اور ہاتھوں کے ذریعے سے پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور دوسرے کام نہیں کر سکتے، لیکن زبان کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے۔ زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے، کانوں سے سننے والی چیز کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے، دل میں آنے والے خیالات کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے، پیروں سے چلنے کا جو انداز ہے اور چلنے کے بعد جو محسوس ہو رہا ہے اس چیز کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے، ہاتھوں سے پکڑنے کے بعد، چھونے کے بعد جیسا آپ کو محسوس ہوا، جیسا آپ کو لگا، اس چیز کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے۔ زبان کا معاملہ بہت بڑا ہے، اسی لیے زبان کے اوپر کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اور زبان کے اوپر کنٹرول کرنا یہ بڑا اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی اندر جو اور چیزیں بنائی ہیں ان اعضاء میں زبان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کسی بھی طریقے کی باتیں کر سکتے ہیں آپ اس زبان کے ذریعے سے، کیسی بھی باتیں کر سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ جب اتنی چھوٹ اس زبان کو ملی ہوئی ہے تو اس زبان کے ذریعے شیطان انسان کو بہکانے میں بڑا کامیاب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زبان کو چھوٹ زیادہ ہے تو شیطان کو بہکانے میں آسانی بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن شیطان انسان کو بہکائے اور اس زبان کے ذریعے سے شیطان انسان سے گناہ کروائے اور اس زبان کے ذریعے سے انسان کو بہکائے، اس سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور بولنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے خیر کی چیزیں نکال رہے ہیں، اچھی چیزیں نکال رہے ہیں، یا شر کی چیزیں نکال رہے ہیں، بری چیزیں نکال رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا نعمت رکھی ہے۔ اگر کسی انسان کو اسلام قبول کرنا ہے، ایمان قبول کرنا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے وہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان کے ذریعے سے اقرار کیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اگر کوئی انسان اسلام سے نکلنا چاہتا ہے، اسلام سے نکلتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے کفریہ کلمہ بولتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے دین کا مذاق بناتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بناتا ہے، تو دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے داخل ہوا اور اسی زبان کے ذریعے سے باہر ہو گیا۔ ایک انسان ہے، نکاح کا وقت ہے، بیٹھا ہوا ہے، زبان کے ذریعے سے ایک لفظ بولتا ہے کہ قبول ہے، اتنا لفظ بولتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک عورت، ایک لڑکی اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اس کے عقد میں آ جاتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جب یہ طلاق کا لفظ بولتا ہے تو وہی عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اسی زبان کے ذریعے سے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان اپنے رازوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان دوسرے کے رازوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان سچی قسمیں بھی کھاتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان سچی گواہیاں بھی دیتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹی گواہیاں بھی دیتا ہے۔
اسی زبان کے ذریعے سے انسان سچ بولتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے انسان غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، لعن و طعن بھی کرتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان لڑائی جھگڑے کے اندر اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ کتنے کام آتی ہے یہ ہمارے، اور ہم اس سے کون کون سا کام لیتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو زبان کا معاملہ بڑا اہم ہے، یہی زبان کا معاملہ ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دینداروں کی میں بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، ہم بھی ان کو دیندار سمجھتے ہیں، جو دیندار ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو مسجد کے اندر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، دین کے معاملے میں اتنا معاملہ ان کا پختہ ہے، لیکن جب زبان کی بات آتی ہے تو وہ بھی اس میں پھسل جاتے ہیں۔ آج ان کو بھی دیکھو، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو کاروبار میں مل جائیں گے، تانے دیتے ہوئے مل جائیں گے، لعنتیں کرتے ہوئے مل جائیں گے، گالیاں بکتے ہوئے مل جائیں گے۔ زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سارے گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دے دی اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جو چاہو بولو، چھوٹ ہے، آزادی ہے، جیسا چاہو، جو چاہو، جس کے بارے میں چاہو، جب چاہو، جو چاہو بولو۔ زبان اس لیے ملی ہے، اس لیے نہیں ملی ہے۔ اس چیز کے بارے میں بھی ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ آگے ذرا بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ انسان جو بولتا ہے، جتنا بولتا ہے، اس کو اتنا بولنے کی چھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہارے زیادہ بولنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہارا زیادہ بولنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا انسان زیادہ تر جب باتیں بولتا ہے تو بنا فائدے کی بولتا ہے، بنا بھلائی کی باتیں بولتا ہے، بنا فائدے بنا بھلائی کی باتوں کو کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، او لوگو تم زیادہ تر وہی باتیں بولتے ہو جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بولنا بھی بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے محفل کے اندر، کبھی کبھی تو انسان محفل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے کو بولنے ہی نہیں دیتا، چرب زبان ہو، لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، ارے وہ بہت تیز آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، ہاں جب تمہیں بولنا پڑے الا من امر بصدقۃ، تو ایسی باتیں بولا کرو جیسے تمہیں صدقے کی تلقین کرنا ہو، او معروف، یا کسی کو اچھی باتیں بتانا ہو، نیکی کی باتیں بتانا ہو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنا ہو۔ اگر یہ کام کے لیے تمہاری زبان کھلتی ہے، اگر اس کام کے لیے تم بولتے ہو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین اس پر تمہیں اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ انسان اکثر بیکار کی باتیں کرتا ہے، اور بیکار کی باتیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر آپ کو اچھی باتیں نہیں بولنا ہے، اچھی باتیں نہیں کرنا ہے تو خاموش رہیے، بلا ضرورت بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان اپنی زبان کو کھولے کسی کی برائی کرنے کے لیے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی کسی کی برائی کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولے، اپنی زبان سے الفاظ نکالے۔ الا من ظلم، ہاں اگر کسی کے ساتھ میں کسی نے برا کیا ہے تو وہ اپنی اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ اپنی پریشانی بتا سکتا ہے۔
کہ فلاں نے میرے ساتھ میں ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی زبان کو کھولے اور کسی کی برائی کرنے کے لیے کھولے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اکثر لا یعنی اور بیکار کی باتیں بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، ترمذی کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی رسول آئے، نام ہے ان کا سفیان بن عبداللہ الثقفی۔ سفیان نام کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابی تھے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی طائف کے سائیڈ کے رہنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدثنی بامر اعتصم بہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لوں، میں اس پر عمل کرنے لگوں، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے۔ کیسے صحابی تھے؟ سوال دیکھیے کیسا پوچھا۔ ہم بھی اپنے علماء سے سوال کرتے ہیں، فائدہ کس میں ہوگا یہ بات بتائیے، کاروبار کس سے بڑھے گا یہ بات بتائیے، بزنس کے اندر منافع کیسے ہوگا یہ بات بتائیے، ایسی دعائیں بتائیے۔ ہم یہ والے سوال پوچھتے ہیں اپنے علماء سے۔ یہاں پر کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ بلکہ ایک روایت کے اندر آیا، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، معنی لگ بھگ ایک ہے۔ فرمایا قل لی فی الاسلام قولا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے لا اسالو عنہ آدم بعدکا، آپ کے بعد پھر مجھے کسی دوسرے سے وہ بات پوچھنا نہ پڑے۔ تو ایک روایت کے اندر آیا مجھے ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لوں، اور ایک روایت کے اندر آیا مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس کے بعد پھر کسی دوسرے سے مجھے پوچھنا نہ پڑے، میں دور کا رہنے والا ہوں، آپ سے سیکھ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اس کے بعد میں مجھے موقع ملا نہیں ملا، اس لیے مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں پکڑ لوں مضبوطی کے ساتھ، جس پر میں جم جاؤں، اور ہوں میں گاؤں کا رہنے والا تو میری سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے۔ پیارے نبی کا جواب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا تھا؟ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، آپ کے بعد میں کسی سے مجھ سے دوبارہ یہ پوچھنا نہ پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اے میرے صحابی تم کہو کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ ثم استقم، پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی بات بتائی پیارے نبی نے، یہ تو بڑی عام سی بات ہے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، پورا عقیدہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ لفظ رب کو سمجھیے میرے بھائیوں، یہ وہی لفظ ہے جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا اور ساری روحیں نکل کر جب باہر آ گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہی کہا تھا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، پورا عقیدہ اس کے اندر داخل ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ربی اللہ، کہو میرا رب اللہ ہے۔ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو یقین کریں پہلا سوال بھی جب قبر کے اندر ہوگا تو یہی ہوگا من ربکا، من ربکا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، من ربکا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ فرمایا قل، اے میرے صحابی کہو ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ انسان
ہم ہیں، آپ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، سب ہیں. کسی سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، سب کا جواب یہی ہوگا میرا رب اللہ ہے. لیکن اس کے بعد کیا اس پر جمے ہوئے ہیں، اس کو مان کر چل رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں. آج ہماری نمازوں کو دیکھو، ہماری نمازیں کسی اور کے لیے، ہمارے روزے کسی اور کے لیے، ہماری نظر و نیاز بھی کسی اور کے لیے، ہمارے سجدے کسی اور کے لیے، ہمارے رکوع کسی اور کے لیے، ہمارے طواف بھی کسی اور جگہ پر، ہمارے سجدے کسی اور کے لیے، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا میں کہ تو کسی اور کے سامنے، ہم اپنا دامن پھیلاتے ہیں تو کسی اور کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے اگر قبر کے اندر یہ سوال پوچھا من ربک کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ سوچ رہے ہوگے کہ دوں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. لیکن میرے بھائیو اگر اسی سوال کو میں تھوڑا سا گھما کر آپ سے پوچھ لوں کہ بتاؤ اگر قبر کے اندر یہ سوال ہو جائے کہ تم اپنا رب کس کو مانتے تھے، تو جواب کیا ہوگا؟ تم نے اپنا رب کس کو مانا؟ اللہ کو مانا یا کسی اور کو مانا؟ تم نے سجدے کس کے لیے کیے؟ تم نے رکوع کس کے لیے کیے؟ تم نے نمازیں کس کے لیے پڑھی ہیں؟ قیام تم نے کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے دامن کو تم نے کس کے لیے پھیلایا ہے؟ تم نے اپنے ہاتھوں کو کس کے سامنے اٹھایا ہے؟ تو جواب ہمارے آپ کا کیا ہوگا؟ فرمایا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ کہو. اس کے بعد میں فرمایا ثم استقم، پھر جو کہو کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر جم جاؤ. یہ نہیں کہ صرف ہاں کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا اور باقی سارے کام ہم اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. اسلام کے اوپر چلنے کا نام ہی ہے ثم استقم، اس کے اوپر جم جاؤ. جب اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے، جو احکام ہے، اس کو ماننے کا نام ہے ثم استقم، اس پر جم جاؤ. اگر یہ کام کسی نے کر لیا، دیکھیں چھوٹی سی بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر یہ کام کسی نے کر لیا، قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پہلا کام، پہلا انعام، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں. دوسرا انعام اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو. یہ دوسرا انعام ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. یہ تیسرا انعام ہے. چوتھا انعام نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے. اور پانچواں انعام وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کے اندر جانے کے بعد تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. اور چھٹا انعام مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم جس چیز کا تم ارادہ کرو گے وہ بھی تم کو ملے گی. اور ساتواں انعام نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کرے گا. کیا کہنے سے؟ ربی اللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ. کہو میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاؤ. تو 7 انعام اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا. صحابی نے بتایا، صحابی نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اب ایک اور سوال کیا صحابی رسول نے، انہوں نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرا ایک اور سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے قلت ما اخوف ما تخاف علیہ، یہ غور سے سننا سوال کو، قلت ما اخوف ما تخاف علیہ، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر جا سکتے ہیں، کون سی چیز ہے جس کا ڈر انسان کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ ہے؟
ہے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس کی وجہ سے جہنم کے اندر جا سکتا ہوں، اس چیز کی وجہ سے جہنم کے اندر جایا جا سکتا ہے۔ ما اخوف ما تخاف علیہ، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں کہ انسان اس کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے نکلا ہوا جواب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بلسان نفسه، صحابی رسول بیان کرتے ہیں آپ نے اپنے زبان مبارک کو باہر نکالا، پھر اس کو پکڑا اور آپ نے فرمایا ثم قال هذا، اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تم یہ پوچھ رہے ہو کس چیز کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے۔ آپ کو لگتا ہوگا یہ تو معمولی سی چیز ہے، معمولی سی بات ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو استعمال کرے اور زبان سے باتیں کرے اور اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے؟ ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہ ہم ایسے کریں گے جس کی وجہ سے انسان کفر کرے، شرک کرے، بدعتیں کرے، تب جا کر وہ جہنم میں جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس زبان کی وجہ سے بھی انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ عقبہ ابن عامر ایک صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے من نجات، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ کامیابی کیسے ملے گی، انسان کو نجات کیسے ملے گی، جہنم میں جانے سے کیسے بچے گا؟ آپ مجھے کچھ ایسے کام بتا دیجئے من نجات جس کے ذریعے سے ہم جہنم میں جانے سے بچ جائے، ہمیں کامیابی مل جائے، جنت کے اندر ہمیں داخل کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ آپ نے اپنے صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا، آپ نے سب سے پہلا جملہ استعمال فرمایا امسک علیک لسانکا، امسک علیک لسانکا، او میرے صحابی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے، امسک علیک لسانکا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کے اوپر لگام لگا کے رکھنا۔ یہ پہلا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ تمہیں اگر جہنم سے بچنا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ ہم آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زبان تو معمولی سی بات ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن حدیثوں کے اندر دیکھیں کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی کتنی تاکید آئی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا امسک علیک لسانکا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پہلی چیز آپ نے یہ بیان فرمائی۔ دوسری چیز آپ نے عقبہ ابن عامر سے بیان فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اے میرے صحابی اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اپنے گھر کے اندر رہا کرو۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی تو گھروں کے اندر رہتے ہیں، جنگلوں میں کون رہتا ہے؟ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کے اندر رہو۔ کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کام کاج کرنے کے بعد جتنا وقت ملے آپ اپنے گھر کے اندر رہیں۔ آپ کام کے لیے باہر نکلیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کام کرنا ہے کام کریے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ آپ اور دوسرے کاموں سے نکلے ہیں، دیگر کاموں کے لیے باہر نکلے ہیں، نکلیں، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا، بلا وجہ گھر سے باہر گھومنا، بلا وجہ ادھر ادھر ٹائم پاس کرنا اسلام کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کا حال دیکھو، 11 بجے تک، 12 بجے تک گھر سے باہر گھوم رہے ہیں۔ کیوں گھوم رہے ہیں؟ آج کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں دن سے زیادہ رات میں لگتا ہے کہ یہاں کیا مزہ آ رہا ہے، دن سے زیادہ وہاں رات آباد ہوتی ہے۔ کتنی جگہیں آپ کو ایسی مل جائیں گی، رات کے وقت میں چلے جائیے، چائے کے ہوٹلوں پر بھیڑ لگی ہے، کھانے کے ہوٹلوں پر بھیڑ لگی ہے، چوراہوں پر بھیڑ لگی ہے،
گھر کے باہر دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکوں کے ساتھ میں گپ شپ چل رہی ہے، آرام سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ 11 بجے 12 بجے رات میں جا کر اپنے گھر پہ جاتے ہیں۔ اب پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِيَسَاكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، یعنی گھر کے اندر رہو اور اسی کے اندر عبادتیں کرتے رہو، گھر کے اندر رہو۔ گھر انسان کو جس طریقے سے دشمنوں سے بچاتا ہے، جس طریقے سے گھر انسان کو سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، اور جس طریقے سے گھر انسان کو بارش سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے گھر انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، گھر انسان کو فتنوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَسَاكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، بلا وجہ گھر سے باہر مت گھومو۔ نوجوانوں کی حالت دیکھیں، آج رات رات بھر گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ان کو جن کا بھائی بنایا تھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، سلمان فارسی گھر کے اندر گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھے نہیں، اور آپ کی بیوی ام دردہ جو گھر کے اندر موجود تھیں، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ام دردہ عجیب سی حالت میں ہے، گندے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی سجاوٹ ہے، نہ کوئی بناؤ ہے، نہ کوئی سنگار ہے۔ ام دردہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تیری کیا حالت ہے، ماں شانو کے تو نے یہ اپنی حالت کیسے بنا لی ہے؟ ام دردہ نے جواب دیا کہ تمہارے جو بھائی ہے ابو دردہ، لیس لہو حاجت فی الدنیا، ان کو دنیا کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ میں کس کے لیے بنوں، میں کس کے لیے سنوروں، میں کس کے لیے سنگار کروں، میں کس کے لیے نئے نئے کپڑے پہنوں؟ لیس لہو حاجت فی الدنیا، تمہارے بھائی کو دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے جب یہ سنا، دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا، حضرت ابو دردہ گھر کے اندر آئے، کھانا سامنے لگایا گیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، ابو دردہ سے کہا، سلمان فارسی نے آؤ ساتھ میں کھانا کھاؤ۔ کہنے لگے آپ کھانا کھا لو، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ روزہ کون سا تھا؟ نفل روزہ تھا۔ آپ کھا لو، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ جب تک تم میرے ساتھ میں کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی کھانا نہیں کھا سکتا، تمہیں میرے ساتھ میں کھانا کھانا پڑے گا۔ جب سلمان فارسی نے ضد کی تو انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے کسی وجہ سے، انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مہمان کا دل توڑنے کے بجائے انسان اپنا نفلی روزہ توڑ دے، انہوں نے مہمان کے دل کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، اپنا نفلی روزہ توڑ دیا، ساتھ میں دونوں نے کھانا کھایا۔ اب جب رات کا وقت ہوا، سلمان فارسی سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سو جاؤ، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ سلمان فارسی کہنے لگے نہیں نہیں، تم بھی سو، تم بھی آرام کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو دردہ پھر سے اٹھنے لگے، سلمان فارسی نے پھر سے لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آدھی رات ہو گئی تو پھر سے اٹھنے لگے، حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ سے لٹا دیا۔ پھر جب صبح کا وقت ہوا، تہجد کا ٹائم ہوا، جب بالکل فجر سے کچھ دیر پہلے کا ٹائم ہوا، حضرت سلمان فارسی اٹھے اور حضرت ابو دردہ کو اٹھایا، کہا دونوں اٹھتے ہیں اور دونوں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب فجر کی اذان کا وقت ہوا، دونوں کے دونوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر گئے اور رات کا پورا واقعہ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتوں
کو سننے کے بعد میں فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ کہا ہے، ان لربک علیک حقا، بے شک تیرے اوپر تیرا رب کا بھی حق ہے، وان لنفسک علیک حقا، اور تیرے نفس کا بھی، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ لگاتار روزے رکھتے چلے جا رہے ہو، لگاتار رات میں جا کر نفل پڑھتے چلے جا رہے ہو، تو باقی لوگوں کے حق کب ادا کرو گے؟ صحابہ اکرام اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا تھا، اور ہماری حالت دیکھیں کیا ہے، نہ گھروں کے اندر کوئی عبادت ہے اور نہ گھروں سے باہر کوئی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ گھروں سے باہر گھومنا، گاڑی نکالو ٹہلنے جاؤ، گاڑی نکالو گھومنے کے لیے جاؤ، بس یہی کام بچا ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ پہلے آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اور دوسری چیز پوچھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، کام کاج کے لیے گھر سے نکلو پھر اپنے گھر کے اندر آ جاؤ، کام کاج کے لیے جاؤ پھر اپنے گھر کے اندر آؤ، نماز کے لیے نکلو، نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر کے اندر جاؤ۔ فالتو میں ادھر سے ادھر گھومنا، ادھر سے ادھر ٹہلنا، اور رات بھر غائب ہونا، اور 11 بجے تک ادھر سے ادھر گھومنا، اسلام نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز نجات کس میں ہے؟ اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ گھر انسان کو جیسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اے میرے صحابی تم یہ پوچھ رہے ہو کہ کامیابی کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ دنیا کے اندر تمہیں کامیابی کس چیز میں ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی تمہیں کس چیز میں ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، یہ تین کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یہی تمہاری نجات کے لیے ہے، یہی دنیا کے اندر بھی تمہیں نجات دلائیں گے، اور یہی تین کام تمہیں آخرت کے اندر بھی نجات دلائیں گے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ جتنا گناہ ہو گئے اور جتنا گناہ انسان سے ہو رہے ہیں، ان گناہوں کو کبھی سوچو اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ میں معافی مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو انسان اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، گناہوں کے اوپر رونا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے۔ اس لیے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رونے کی کوشش کیا کرو۔ ہمارے تو آنسو نہیں نکلتے۔ جنت کا بیان سنا دو، جہنم کا بیان سنا دو، قبر کا بیان سنا دو، گناہوں کے بارے میں ڈرا دو، یا قبر کے عذابوں کے بارے میں تذکرہ کرو، ہمارے دل نرم ہی نہیں ہوتے، ہمارے دل ملائم ہی نہیں ہوتے، ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہی نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ باتیں آتی تھیں، دہاڑے مار کر رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے، کسی کی داڑیاں بھیگ جایا کرتی تھی، کسی کے کپڑے اور کسی کے رومال بھیگ جایا کرتے تھے۔ اے اللہ، آج ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے، کتنے پتھر دل ہو گئے، آج ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ یہ 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ان 3 کاموں کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے جو بتائی ہے امسک علی لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ زبان کا معاملہ دیکھیں کتنا اہم ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی معاملہ ہی نہیں ہے زبان کا، بالکل عام سا کچھ نہیں۔ اور گناہوں کو کرتے وقت انسان کبھی کبھی سوچ لیتا ہے کہ ہاں ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن زبان کے ذریعے سے جو گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں تو اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تیسری حدیث سنیں اسی زبان کے تعلق سے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے. کہنے لگے ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں ذرا غور سے سننا. تیسری حدیث یہ زبان کے تعلق سے. ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اس نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان اکثر ما يدخل الناس الجنت. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے, اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے. کتنا پیارا سوال کیا ہے, کتنا اچھا سوال کیا ہے. کاش یہ سوال میرے دل کے اندر اتر جائے, آپ کے دل کے اندر اتر جائے, اس کا جواب بھی اتر جائے اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. سوال بھی کتنا پیارا ہے. فرمایا ان اکثر ما يدخل الناس الجنت. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر سب سے زیادہ داخل ہوگا, جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر جائے گا. کتنا پیارا سوال ہے. جنت میں جائے گا اور سب سے زیادہ جائے گا, کون سی چیز ہے بتائیے اللہ کے نبی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے پہلی چیز بیان فرمائی تقوی اللہ. تقوی اللہ, اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی, اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر اختیار کرو. تقوی اللہ, جو انسان جتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, جو انسان جتنا زیادہ متقی ہوگا, جو انسان جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا. او میرے بھائیو, سارا کا سارا معاملہ اسلام کا تقوی کے اوپر ٹکا ہوا ہے, سارا کا سارا معاملہ تقوی کے اوپر رکھا ہوا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں, کس لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. رمضان میں روزے کس لیے رکھے جا رہے ہیں؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ہم قربانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ہم قربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, تمہارا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا, تمہارا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہارا دلوں کا تقوی, تمہارے دلوں کا ڈر, تمہاری نیتیں یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہیں. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, سب سے بہترین زاد راہ, سب سے بہترین توشہ تو تقوی ہے. میرے بھائیو, جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ تعالیٰ جنت کا وارث ان لوگوں کو بنائے گا جو تقوی والے ہیں, جو متقی ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اسلام کا سارا معاملہ تقوی پر رکھا ہوا ہے. کس لیے کہا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تقوی اور آخرت کا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے, بہترین انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تقوی کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا او میرے صحابی, اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ کس چیز کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوگا, فرمایا تقوی اللہ, اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی. اسی تقوی کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر جائے گا. اس تقوی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور میرا جی کرتا ہے میں آپ کو سنا دوں. دیکھیں تقوی کتنی زبردست چیز, اللہ کا ڈر کتنی زبردست چیز. صحیح حدیث ہے, مشہور واقعہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, کون نہیں جانتا, مشہور صحابی رسول ہیں, اور مشہور صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں. میری ماں و بہنوں ذرا غور سے سننا اس واقعے کو. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں,
गर्मी का जमाना है और दोपहर का वक्त है, तेज धूप निकली हुई है और रेत भी बिल्कुल गर्म हो रही है, पथरीली जमीन है, गर्म हो रही है, साथ में काफिला है। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, जब आगे चलकर कोई तुम्हें साया नजर आ जाए तो जरा मुझे बताना, थोड़ी देर के लिए वहां पे रुकेंगे, नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, आराम भी कर लेंगे, मुझे कोई साया नजर आए तो बताना, वहां पर रुकेंगे। अभी थोड़ी दूर पे गए थे, एक पहाड़ का साया नजर आया, ये सारे के सारे लोग उस साये में जाके रुक गए, नमाजें पढ़ी और उसके बाद मेरा दस्तरखान लगा दिया गया, दस्तरखान के ऊपर खाना भी रख दिया गया। अभी खाना शुरू नहीं किया था मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनना, खाना अभी शुरू नहीं किया था, इतने में क्या देखते हैं कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर आ रहा है और वो भी इसी पहाड़ के साये में आना चाहता है और वो भी इसी धूप से बचने के लिए आ रहा है, इसी साये की तलाश में आ रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब ये देखा, कहा कि रुक जाओ मेरे भाइयों, अभी खाना मत खाओ, ये चरवाहा जब आ जाएगा हम इसको अपने खाने में शामिल कर लेंगे, हम अपने दस्तरखान पर इसको बिठाएंगे, ये भी हमारे साथ में खाना खाएगा। उसका इंतजार करने लगे कि चरवाहा हमारे पास में आ जाए। यहाँ सोचने की बात है, आज हम अपनी यहाँ घरों के अंदर प्रोग्राम करते हैं, गरीबों को नहीं बुलाते, आज हम शादी करते हैं, गरीबों को बुलाना पसंद नहीं करते, आज हमारे घरों के अंदर अकीके के प्रोग्राम होते हैं, गरीबों को हम बुलाना पसंद नहीं करते। कितने अफसोस की बात है, आज हमारे वो रिश्तेदार जो गरीब होते हैं उनके घर में जाना पसंद नहीं करते, उनका हमारे घर पे आना हम पसंद नहीं करते, हम अपने दावतों में उनको बुलाते नहीं है। और अगर कोई हमसे उनके बारे में सवाल करे तो हम इस तरीके से बताते हैं कि जैसे कितनी दूर के हमारे वो रिश्तेदार हैं, और अगर कोई दूर का रिश्तेदार अमीर हो तो हम ऐसे बताते हैं जैसे वो हमारा कितना करीब का रिश्तेदार है। कहां से कहां पहुंच गए मेरे भाइयों हम लोग। यह हाल है, बड़े बड़े लोगों को देखा गया, गरीबों को देख कर नाक मुंह चढ़ाते हैं, माथे के ऊपर पेशानियों के ऊपर उनकी सलवटें पड़ जाती हैं। क्यों मेरे भाइयों, एक गरीब साहबी, एक गरीब आदमी को आते हुए देखा अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और है भी कौन, चरवाहा। कहा कि रुक जाओ, हमारे साथ में दस्तरखान पर बैठेगा। और आज हमारे भी बड़े दिमाग खराब है मेरे भाइयों, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन हमारे और आपके भी बड़े दिमाग खराब है। आज हमें अगर कोई गरीब बुलाए तो हम उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करते, अगर शादी में बुलाए तो उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करते, अगर वो शादी के लिए दावत दे तो हम उससे ये कहते हैं कि हाँ ठीक है देखेंगे इंशाल्लाह वगैरह वगैरह, टालने वाली बातें करते हैं। और अगर अमीर आदमी हमें बुला ले तो वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। अमीर आदमी बुला ले तो वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, और किसी तरीके से ये कोशिश करते हैं कि 2-4 बार हम उस अमीर आदमी के सामने से निकल जाएं ताकि ये मुझे देख ले कि हाँ ये हमारे यहाँ आया है। ये हमारी कोशिशें रहती हैं, ये देख ले कि हमारे यहाँ आया है, हमारी ये कोशिशें रहती हैं। और गरीब आदमी की अगर आप जाएंगे, जिस रुमाल के जरिए से वो पसीना पहुंचता है उसी रुमाल के जरिए से आपकी कुर्सी पहुंचकर आपको बिठाने की कोशिश करेगा, और जब आप खाना खा लेंगे तो बड़ी आजिज़ी के साथ में आपसे आके कहेगा कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना, कोई कमी रह गई हो, कोई कमी अगर रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन किसी अमीर के यहाँ जाकर आप दिखाइए, आपको देखेगा, पहले तो आपको बुलाएगा और बुलाने के बाद आपसे कहेगा बड़ी देर में आए हो, ये जग पकड़ो और पानी भर कर लाओ। लेकिन हमें वही शादियां अच्छी लगती, वही दावतें अच्छी लगती हैं जिसमें हमें काम पर लगा दिया जाए, और खुश होते हैं कि देखो उसने काम बताया मुझे। कहां से कहां पहुंच गए मेरे भाइयों। गरीब चरवाहा आ रहा है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, कहा रुक जाओ, जब ये आ जाएगा तो साथ में खाना खाएंगे। अब वो गरीब चरवाहा जब आ गया, सलाम कलाम हुआ, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा आओ मेरे भाई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, खाना तैयार है, आओ मेरे साथ में खाना खा लो। अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब ये कहा, उस चरवाहे का जवाब सुनो, कहने लगा आप खाना खा लो, मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकता, इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजेदार हूँ।
عبداللہ ابن عمر نے کہا اگر فرض روزے ہوتے تو ہمارے بھی ہوتے یا ہمیں معلوم تو ہوتا، لیکن یہ تو کون سے روزے رکھا ہوا ہے؟ پوچھا کون سے روزے ہیں؟ فرمایا نفل روزے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے دوسرا سوال کیا، اے میرے بھائی اتنی گرمی کا زمانہ ہے، چلچلاتی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور کام بھی تمہارا بکریاں چرانے کا ہے، ان کے پیچھے پیچھے جنگل کے اندر ٹہلنے کا ہے، میرے بھائی اس چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی تم نے روزہ رکھ لیا۔ نوجوانوں اس نوجوان چرواہے کا جواب سنو، کہنے لگا میں نے اس لیے یہ نفلی روزہ رکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب میں یہاں سے جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں بہت ساری نیکیاں کر کے لے جاؤں، میں اس لیے روزے سے ہوں۔ صحابی رسول نے کہا لاؤ ذرا اس کو چیک کرتے، دیکھیں یہ صرف ہمارے تمہارے جیسا نہیں، باتیں ہی باتیں، صرف بس کام آم کچھ نہیں، ہاں باتیں کروا لو بس، لمبی چوڑی باتیں جیسے کہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں۔ کل ذرا چیک کریں کہ یہ روزے سے ہے تو اس کے اوپر روزے کا کچھ اثر بھی ہے کہ نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہمیں کیسے معلوم ہوگا، غور سے سنیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا ہے کہ نہیں؟ کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ حج کرنے کے بعد اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ پہلے سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر اس کو ہو گئی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو دیکھو کہ دنیا کے اندر اس کا دل زیادہ لگا ہوا ہے اور آخرت سے زیادہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو دوبارہ سے حج کرنے کے لیے چلے جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی انسان کو دیکھو کہ روزہ رکھنے کے بعد، عید کرنے کے بعد وہ نمازی ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، اب بھی وہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور جیسے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا اب بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس طریقے سے وہ نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، عید کے بعد بھی وہ ویسا ہی کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول کر لیا ہے۔ اس کا الٹا ہو رہا ہو تو انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی سوچا لاؤ ذرا اس کو چیک کر لیتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا اے میرے بھائی بتاؤ کیا بکری بیچو گے؟ کہنے لگا میں بکری نہیں بیچ سکتا، بکری میری نہیں ہے، میں تو ایک غلام ہوں، میں تو ایک چرواہا ہوں، بکری میری نہیں ہے، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دوسرا سوال کیا بکری میرے ہاتھ بیچو، میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گا اور ابھی تمہارے سامنے یہیں پہ ذبح کروں گا، میں بھی کھاؤں گا اور تھوڑا سا گوشت تمہیں بھی دے کر چلا جاؤں گا، تم شام کو اس گوشت کے ذریعے سے افطار کر لینا، اور اگر بکری کا مالک تم سے پوچھے کہ بکری کہاں چلی گئی ہے تو کہہ دینا کہ جنگل کے اندر بھیڑیا لے گیا۔ جنگل کے اندر بھیڑیوں کا حملہ عام سی بات ہے بکریوں کے اوپر، انسان کو اگر اکیلا دیکھ لیں تو انسان کو گھیر لیں، انسان کو پکڑ لیں، جانور تو پھر بکری تو بہت معمولی سی بات ہے۔ جب اس نے یہ سنا اب اس کا جواب سنو، کہنے لگا کہ میں بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ تمہاری بکری کو بھیڑیا لے گیا، لیکن این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا، ساری دنیا کا ساری کائنات کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہا اور اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے جواب کو سنا، یہ اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور جب تک وہ چرواہا آنکھوں سے غائب نہ ہو گیا اس کی طرف دیکھتے رہے اور اس کا یہی جملہ دہراتے رہے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ چرواہا ہے، فلاں کا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں واپس لوٹوں گا، سفر سے واپس آؤں گا، مجھے اس کے مالک کا نام پتہ بتانا۔ جب سفر سے واپس لوٹے مالک کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
مالک باہر نکلا، سلام و کلام ہوا، کہنے لگے میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بہت سارے غلام میرے پاس میں، آپ کون سا غلام مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ غلام تم سے خریدنا چاہتے ہیں جو تمہاری بکریاں چرایا کرتا ہے۔ کہا اگر قیمت اچھی ملے گی تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا تم قیمت بولو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قیمت بولی، عبداللہ ابن عمر نے اس کو خرید لیا، اور اس کے بعد میں فرمایا وہ تمہارا بکریوں کا پورا ریوڑ کتنے کا ہے اس کی بھی قیمت بولو۔ اس کی بھی قیمت انہوں نے بولی، اس بکریوں کے پورے ریوڑ کو بھی انہوں نے خرید لیا، اور اس کے بعد میں اسی وقت اس چرواہے کو، اس غلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد میں فرمایا کہ جاؤ یہ بکریوں کے مالک آج سے تم ہی ہو۔ غلام بھی خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا، بکریاں خرید کر اسی کو دے دی، کہا جاؤ اس کے مالک تم ہی ہو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، میرے بھائیو یہ جملہ یہاں سے لے کر جانا۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، او لوگو اس غلام کے ایک جملے نے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس غلام کی اس ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے اس کا یہی ایک جملہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا۔ این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صحابی رسول سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، ان اکثر ما يدخل الناس الجنت، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تقوی اللہ، پہلی چیز اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وحسن الخلق، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق پیش کرو۔ اچھے اخلاق کا معاملہ بڑا اہم۔ آج بڑے بڑے حاجیوں کو، نمازیوں کو دیکھو، حج کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات دیکھو۔ لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے اپنے گھروں کے اندر ان کے معاملات دیکھو، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر برے معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ گھر والے ان سے پریشان ہیں،